بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشياء محبه أمتي خصوصا على وارث كماله غاصنا الغاصل عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين الشيخ أجمري وعلى سلطان الله سيدنا ابو الحسن علی الشاذلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اتارا ذکر کو یعنی قرآن کو، وانا اور بے شک، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم بے شک اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو جو بھی پورا قرآن شریف اللہ کا ذکر ہے، اور یہ نزول ہوا عقائد و جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں، اور سبحان اللہ اس کی برکات، اس کے فضائل تو بے شمار ہے، لیکن آج کل جو فتنے چل رہے ہیں اس میں خصوصاً مسلمان اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جا رہا بعض وقت، اور خصوصاً ہمارے ایسے لوگ جو ابھی اسٹل اسلام کے کارنر پہ چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر وہ ڈیویٹ ہو جا رہے ہیں، بھٹک جا رہے ہیں۔ اور چونکہ اب آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب وغیرہ، واٹس ایپ، یونیورسٹیز بن گئے ہیں، اور خصوصاً نوجوان نسل کے لیے بڑی چیلنجنگ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچائیں اور شیاطین سے اپنے آپ کو، خواہ وہ انسانوں میں ہو کہ جنوں میں ہو، اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یہ بڑا چیلنجنگ ہے ان کے لیے، کیونکہ اب آہستہ آہستہ دنیا میں جو زمانہ تو اپنی جگہ ہے، اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، اور زمانے کا پیدا کرنے والا، دن و رات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی ویسی چل رہی ہے ہر چیز، لیکن انسان اپنی دنیا کو بدل رہا ہے، اور یہ دنیا ہی وہی ہے کہ وہ ایک مقام پہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا ملعونہ، کہ دنیا جو ہے لعنت بھری جگہ ہے، اللہ ملعون ما فیہا، اس میں جو بھی چیزیں نا لعنت سے بھری پڑی ہے، یعنی لعنت زیادہ ہے دنیا میں، زمانے کو نہیں، زمانہ ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے۔ زمانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریٹ کر دیا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا انا الدہر، کہ میں خود دہر ہوں، یعنی لا تصب الدہر، دہر کو یعنی زمانے کو برا مت کہو، اس کو کوسو مت، کیونکہ میں دہر ہوں، یعنی زمین و آسمان کا بنانے والا میں، دن و رات کا بنانے والا میں ہوں، تو زمانے کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے ہم۔ زمانے میں فتنے ہو سکتے ہیں، فتنے یعنی آزمائشیں، بنے عربی والا فتنہ، اکثر لوگ غلطی فتنے کے معنی کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن الگ ہو گیا ہے، یعنی جہاں ٹرائلز ہوتے ہیں نا اس کو، تو زمانے میں ٹرائلز آ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اپنی ایک ورلڈ بنایا ہوا، ہر ایک ایوری ون ہیز ہز اون ورلڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک دنیا بنا دی، اس کے لیے اپنا ایک عمر دے دیا ہے، ایک لائف اسپین دیا، وہی اس کی دنیا ہے۔ تو اب اس دنیا میں وہ جب رہتا ہے تو کئی چیزوں سے ڈیل کرتا ہے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی ورلڈ میں رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے رکھے اور دنیا کو نیچے ڈالے، جیسا کہ مولویہ سلسلے میں جب وجدانی کیفیت ہوتی ہے تو ایسے انہیں بائیں ہاتھ سے سب پیچھے کرتا ہے، اور ایک میڈیٹیشن ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی میں دنیا کو نیچے کرتا ہوں اور رب سے اپنا رشتہ جوڑتا ہوں، اور اس میں ایک کیفیت لاتا ہے، وہ ایک میڈیٹیشن ہے، which is good۔ مولویہ سلسلہ میں جو مولانا روم سے چل پڑا ہے، یعنی ایک اپنے آپ کو احساس دلانے کے لیے۔ بہرحال حدیث پاک جو حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے جو نقل کی، جو روایت کیا، آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ الدنیا ملعونہ، دنیا کیا ہے؟ لعنت بھری جگہ ہے، اور معلوم ما فیہا، اس کے اندر جو بھی چیزیں لعنت سے بھری ہوئی ہیں، تمہیں دنیا سے یعنی دین سے دور کریں گے، اللہ لعنت یہی ہے جس پر پھٹکار ہو جاتی ہے۔ الا ذکر اللہ،
سوائے اللہ کے ذکر کے. دنیا میں ہے مگر آپ ذکر اللہ ہے ومم والا یا اسی جیسی چیز. ذکر اللہ میں کئی مرتبہ عرض کیا ہوں کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں, گاڑی چلاتے ہوئے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, جاب کرتے ہوئے, یعنی ہر وقت I am the worshipful servant of Allah subhanahu wa ta'ala, یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے رہیں. ذکر اللہ یعنی ہم دوسرا طریقہ بھی ہوتے ذکر, نماز خود ذکر ہے, روزہ ذکر ہے, یہ جو ہے پلرز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہمارے کو, جس کے اوپر ہماری ایمان کی بلڈنگ بیٹھی ہوئی ہے. اگر ایک پلر ذرا لوز ہو گیا تو پھر ایمان ڈگمگایا جاتا. تو یہ ذکر اللہ کی جو بات کرے, ذکر جو ہے قرآن ہے, اور سب سے بڑا جو ذکر ہے قرآن ہے. میں نے مرشد کریم سے کوئی آگے پوچھتے تھے کہ کوئی حالات برے ہیں, بچے نہیں ہو رہے ہیں, بچوں کے ساتھ یہ ہے, کوئی وظیفہ بتائیے. جو سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ نے دیا ہے, نماز کی پابندی کرو, اور دوسرا وظیفہ قرآن کی تلاوت کرو. بس کوئی وظیفے دیتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت پڑھو, یہ کرو, حدیث میں ایسے دعائیں ہیں, ویسا نہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے, قرآن کو صرف وظیفوں کے لیے رکھ لیا گیا, تعویذوں کے لیے رکھ لیا گیا. تو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. بے شک اس کے اندر شفا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ یہاں پر بات کیونکہ ذکر کی نکلے, اللہ فرماتا انا نحن, بے شک ہم نے, انا ایک تاکیدی ہے کہ جس کا کوئی انکار ہی نہیں کہ یہ ذکر کو ہم نے نازل کیا. اللہ اکبر, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ اب جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پروپیگنڈا جو ہے اسلام کے خلاف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت کوشش کی کفاروں نے کہ کہیں نہ کہیں سرکار کے اندر نعوذ باللہ کوئی نقص نظر آ جائے. کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے انہوں کی, اور ہمیشہ سے رہی ہے کوشش. جب ذات پاک پہ تو کوئی چیز مل نہیں سکا تو اب کیا کرے, قرآن کی آیتوں پہ انکار کرنے لگے, اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرے. یہ اب سے نہیں آیا ہے, یہ وسیم ملعون نے جو اب شروع نہیں کیا, یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور ہر ایک کا شیطان اس کے جیسا ہوتا بلکہ اس سے اسمارٹ رہتا. انہیں عالم کے ساتھ بھی شیطان ہے, جاہل کے ساتھ بھی شیطان ہے, ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے, لیکن وہ ایمان لا لیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. کیونکہ سرکار پر کسی کی صحبت کا اثر نہیں ہو سکتا, سرکار کی صحبت کا اثر دوسروں پہ ہو جاتا ہے, وہ صحابی بن جاتا ہے. یہ مقام ہے سرکار کا. تو بہت کوشش کی گئی, اب قرآن کی آیتوں کے اوپر انکار کرنا شروع کیا, اور کوشش کرے کہ کسی طریقے سے اسلام کو مٹایا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الصف میں آیت نمبر 8 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ منکرین حق جو ہے نا, the deniers of the truth, what they're trying to do, they are trying to, یعنی وہ اپنے منہ سے اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک میٹافور اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا, منہ سے کوشش کر کے, الفاظوں کے ذریعے یہ اسلام کو مٹانے کی ناجائز کوشش کر رہے ہیں. ہر طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں اسلام کے اوپر. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے, جو ایمان والے اور مضبوط ہو جاتے ہیں. جو کارنر پہ چلتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھ کے بھٹک جاتے ہیں. نہیں بھائی, اس میں بھی دیکھنا چاہیے, نعوذ باللہ. ارے دیکھنے کی کیا بات ہے بھائی, مطالعہ قرآن کے سبحان اللہ. تو اب یہ کیا کہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں کہ وہ لیطفئوا نور اللہ, کہ اللہ کے نور کو اپنی, یہ قرآن کیا ہے, اللہ کا نور ہے. ذات پاک مصطفیٰ کیا ہے, اللہ کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی. دونوں بھی نور ہے, دونوں بھی ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں تمہیں. اب اس کو بجانے کی ناجائز کوشش کر رہے, اور یہی ہو رہا ہے. اب ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک نقص نکالا جائے. آیتوں میں نقص نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے. یہ نور بجھنے والا نہیں ہے, یہ نور اللہ کی طرف سے ہے. محمد اللہ کا نور ہے, اللہ کی کتاب اللہ کا نور ہے, یہ بجھنے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما لیا ہے کہ یہ بجھوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. آندھیاں چلیں گے, اللہ اکبر, طوفان اٹھیں گے, بڑی بڑی سازش ہوں گے, ہو رہی ہیں. جو ایمان والے اپنا ایمان اور مضبوط کر رہے ہیں اس کے ذریعے. اللہ اکبر. کئی کئی جگہ ان کو گڑھے کھودے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو پھنسایا جائے, لیکن
ایمان والا جو ہے اپنے قدم کو لڑکھڑاتا نہیں بلکہ قدم سنبھل کے رکھتا ہے، اور یہی ایمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ دین ہے اور یہ پریویل جو آگے بڑھتا رہے گا، اور یہ ان کے دلوں میں خنجر چبھتے رہیں گے کفار و مشرکین کے جو شیاطین کے پیرو ہے. اور شیطان بڑا مایوس ہو گیا ہے کہ اب یہ آگے بڑھنے والا ہے، تو اس کی مایوسی کیا ہے؟ وہ بوکھلاہٹ ہے. تو یہ شیاطین الجن والانس یہ نکلتے ہیں. ہم وسیم رضوی نے کہا، یہ کہا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ تو اللہ کی مار پڑی ہے، ایسی مار پڑی اللہ کی کہ پہلے تو خلفائے راشدین کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا رہا، ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، قربان جائے ان کے اوپر. لیکن کیا ہوتا جب بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں نا، اللہ کی مار پڑتی ہے ان کو. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اسے دین لے لیا تو عقل چھن گئی اس کی، یہ اللہ کی مار پڑی ہے، اس کی لعنت ہے اللہ کی. کیا ہوگا کہ پہلے خلفائے راشدین سے آیا، اور پھر اس کے بعد آیتیں ان کا انکار کرنے لگا. اب 26 آیتوں کا انکار کیا تو پھر وہ اپنے کو مسلمان ہی کہنے لگا. یہ نعوذ باللہ جب انکار کیا تو یہ کہنے کے لگا کہ نہیں، خلفائے ثلاثہ جو تھے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اپنے زمانے میں اس کو ایڈ کیے ہمیں، اس کم وقت کو، اور اپنے آپ کو شیعہ کہا، جبکہ شیعوں کی اور سنیوں کی قرآن ایک ہی ہے. شیعوں میں ایک طبقہ ہے نصیری وغیرہ جو نعوذ باللہ بھٹکا ہوا ہے، جیسا اہل سنت میں بھی ہے، بریلوی، دیوبندی، بہت ہو گئے اہل حدیث وغیرہ، ان میں شیعوں میں بھی ہے، زیدیہ، اثنا عشریہ، جعفریہ، اور کیا بولتے، اور نصیریہ، بلکہ ان کی بڑے داؤدیہ، بحیریہ، اللہ اکبر بہت ہے، اس میں بہت سے بھٹکے میں خود. اب ان میں جو ریلائبل اب سقت ہے زیدیہ اور اثنا عشریہ. ان کے پاس باضابطہ ان کے پاس جو قرآن ہے یہی ہے قرآن جو ہمارے پاس ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. نام چینج کر لیا نا انہیں، اب وہ اللہ کی لعنت ہو گئی انہیں. اب میں نام کہ جتیندر کچھ رکھا ہے شاید، نتیندر، جتیندر، جو بھی ملعون نے جو بھی رکھا ہے، کیونکہ اللہ کی لعنت ایسی پڑی اس کے اوپر کہ وہ آخر میں اصل وہ کافر ہو چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیا اور اپنا کفر اس نے ظاہر کر دیا. تو ہمارے بعض بھائی ایسے لوگ ہیں جو فتنہ پرور ہے. دیکھو پہلے انہیں کافر تھا رافضی ہو کر، وہ شیعہ رہ کر ہی کافر تھا، ابھی بھی بھائی خدا کے لیے فتنے بند کرو. someone is playing some heinous crime behind us اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. ہم یہ شیعہ سنی کی بحثوں میں پڑ جا رہے ہیں، وہاں بھی سنیوں کی لڑائیوں میں پڑ جا رہے ہیں. اب ہمیں ایک ہو جانا ہے، یونائٹ ہونا ہے، ریگارڈلیس آف دا ڈفرینس. ہے بس ڈفرینسز، لیکن دیکھو کامنالٹیز کیا ہے. سب اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، سب 5 پلرز کے اوپر پریکٹسز کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا ہے. تو کامنالٹیز میں یہ ہے. اب یہ جو ہاں قادیانی کافر ہے، کھل کے کہنا چاہیے کافر ہے، اور وہ مسلمان. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. نہیں، فرقہ نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مذہب کریٹڈ ہے، ایک نیا دین کریٹ کیا انہوں نے جو کفر ہے. بعض لوگ اس کو بھی ایک فرقہ کہنے جاتے ہیں، غلط بات ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی اس کی. اب اس کے بعد اس نے 26 آیتوں کا انکار کیا. اس کم وقت کو بات کرے کہ نہیں یہ تینوں نے کیا. بھائی سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا کیا کیا اس وقت؟ وہ جن کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ در خیبر کو جب اکھاڑتے ہیں تو اپنے 2 انگلیوں میں نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. اور در خیبر ایسا کہ 40 لوگ جس کو تھوڑا سا پش کرنے کی کوشش کرے نہیں ہو سکا، وہ ڈر جائے. اللہ اکبر. وہ تقیہ کرے نعوذ باللہ. اور قرآن کی آیتیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایڈ کرے تو کیسا برداشت کر سکتے ہیں مولا علی مشکل کشا؟ پہلے وہی دیکھا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہوں. اللہ اکبر. اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاسراء میں، تاکہ ہم اپنے ایجوکیشن کے لیے کہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے کہتا بڑا چیلنج ہے اور آج تک کوئی فلفل نہیں کر سکا، اس کو کر بھی نہیں سکے گا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے اگر آدمی اور جن انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے معنی لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ کہ اس میں ایک دوسرے کی مددگاری نہ ہو، جن اور انس سب مل جائیں اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، جتنا چاہے کر لیں فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی ایک مثل آیت نہیں لا سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الہود آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ، یہ کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا؟ یہ بہت کوشش کیا نا بھائی، جیسا میں نے کہا پہلے سرکار کی ذات پہ کوشش کرے وہ تو پاک باز ہے، اس میں کوئی نقص نہیں نکلا، اب قرآن پہ نقص نکالنے کی کوشش کرے، ہار چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک کچھ نہ کچھ ایک اٹمپٹ چلتے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قل فَأْتُوا بِعَشْرِ سورۃ مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ اکبر۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اللہ کے سوا کسی یعنی اپنی مدد کے لیے جسے چاہے بلا سکتے ہو، بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ایک دعویٰ ہے، آج تک کوئی کوشش نہیں، بہت کوشش کی گئی اسلام کی یعنی قرآن کے خلاف کہنے کی لیکن کر نہیں سکے، اور یہ دعوے ہیں۔ اللہ قرآن میں کئی آیتیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے اس بندہ خاص پر جو نازل فرمایا ہے، اللہ اکبر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایسا سورہ لے کے اور جو ہم اس بندہ خاص یعنی ذات پاک مصطفیٰ پر نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی ہمارا بے مثل، قرآن ہمارا بے مثل، اس کی مثال نہیں مل سکتی، اور خدا کی قسم میرے نبی کے ایسا بے مثل کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک ہی پیس بنایا ہے، اللہ تبارک وہی بہترین مخلوق ہے، خیر خلق اللہ ہے، ان پر نازل کیا گیا۔ ورنہ بات تو بہت کچھ ہے کہنے کی کہ ایسے اللہ کا کلام ہے یہ جو وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، وہ صرف اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ میں آج کل کسی کے سن رہا تھا، ایک پیسٹر ہے، اس نے کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم اسلام کو کیسے ریفارم کر سکتے ہیں، بحث چل رہی تھی، میں وہ ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، کبھی دیکھتا ہوں میں، نوجوان نسل نہ دیکھے تو بہتر رہے گا، لیکن تھوڑا بہت علم ہو تو ایک پیسٹر کا نہیں، اس کو ریفارم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ایوری تھنگ از کمپلیٹ، ہم کس چیز میں کریں گے، وہ بڑی بحث چل رہی تھی۔ جوڈائزم میں ماڈیفیکیشن ہوا ہے اور یہ ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کے اندر کرسچینٹی میں ماڈیفیکیشن ہوا ہے، وضع کیا انہوں نے، بہت سے فیبریکیٹ کیا اس کے اندر، لیکن ایک اسلام اللہ کا کلام ایسا ہے، ترجمے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی آیتیں چینج نہیں ہو سکتی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب قرآن کو کیسا جمع کیا گیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت اس کو سیدنا زید بن حارثہ نقل کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ جو 11ویں ہجری میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد کئی بڑے بڑے فتنے اٹھے اور سیدنا ابو بکر کا ہی حق تھا جو اس کا مقابلہ کرے، اگر کوئی فرشتہ بھی ہوتا تو اللہ اکبر کہیں اپنا قدم لڑکھڑا جاتا۔ خیر ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ اکبر، یعنی جب میں فرشتہ کہتا ہوں جبریل و میکائیل اسرائیل و اسرافیل کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ایک عام فرشتے جو ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات پاک وہ تھی جو اس کا مقابلہ کیا مسیلمہ الکذاب سے، جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو سب سے پہلی جنگ یہی ہوئی تھی جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ سرکار فرما دیے میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا اور آئے گا بھی نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ اینڈ فائنل پرافٹ ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے، میں 10 مرتبہ کئی مرتبہ کہتا ہوں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور جو جا کے اس سے دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ انہیں پاسبلٹی دیکھ رہا ہے، جبکہ سرکار فرما دیے، اللہ کا حکم ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، لاسٹ اینڈ فائنل ہے، اب اس کے بعد کوئی ایف اینڈ بٹ کی بات ہی نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ یمامہ ہوئی کافی صحابہ شہید ہوئے، اور زیادہ قاری تھے اور حفاظ تھے اس کے اندر، تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے بے چینی ہونے لگی کہ بھئی اب قرآن تو زیادہ تر تو ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہر کوئی یاد کرتا ہے قرآن،
اب یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے کہ ہر کوئی قرآن کو یاد کرے. اب اس کو کیا کرنا, اب اس کو ایک کتاب کی شکل دینا چاہیے ہمیں. جن کے پاس بھی نسخے ہیں سب کے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے ہی دیں گے حفاظ کو بٹھا کر. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو عمر, یہ رسول اللہ نے نہیں کیا, میں کیسے کر سکتا ہوں. بڑے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. پھر بعد میں حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر نے بلایا اور میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ سنو, میں عمر کے اس مشورے کو اب مانتا ہوں کہ اب میرا شرح صدر ہو گیا ہے کہ اب قرآن کی حفاظت تو بے شک اللہ نے کی ہے, لیکن ایز امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے ہم پر بھی ضروری ہے کہ قرآن کو محفوظ کریں. اپنے سینوں میں تو نہیں ہو سک رہی ہے, لہذا اس کو کتابوں میں محفوظ کر دیا جائے. تو زید ابن حارثہ سے فرمایا کہ تم ینگ ہو, تمہاری میموری بھی بڑی اچھی ہے, ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہو, اب تمہارا کام کیا ہے کہ اب قرآن کو لکھو, جو سینوں میں ہوتی تھی اب اس کو کتابوں میں لا دو. اللہ اکبر, ہر کوئی حافظ ہوتا تھا, اب کوئی حافظ نہیں ہو سکتا, بہت بڑا مشکل ہے. کیونکہ زمانہ نہیں, دنیا ایسی چل رہی ہے آج کل, زمانہ تو بدل رہا نہیں, زمانہ وہی ہے, چاند سورج اللہ وہی ہے, رسول وہی ہے, ماں باپ وہی ہے, کوئی چینج نہیں ہونے والے, جو چیزیں ہیں. تو تب اس کا کام کیا اور حضرت زید بن حارثہ پھر دوسرے صحابہ کو لے کر پھر بہت بڑا کام ہوا اور یہ کام چلتا رہا. حضرت عمر کا بھی دور گزر گیا, پھر یہ کمپلیٹ ہوا حضرت عثمان کے دور میں. اصل دیکھا جائے تو اس کے محرک سیدنا عمر ہیں, اصل جامع القرآن حضرت عمر ہے جو آئیڈیا دیا انہوں نے. پھر حضرت ابوبکر کا اس کو ایکسیپٹ کرنا, پھر زید بن حارثہ کا اس پہ کام کرنا اور دوسرے صحابہ کو لے کر, پھر حضرت عثمان کے زمانے میں اس وجہ سے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کو کریڈٹ ملا. بے شک تمام سب کے پاس تھے, اللہ اکبر, ہر ایک کے پاس تھے اللہ. تو اس طریقے سے قرآن کو سیو کیا گیا. اور آج بھی الحمدللہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے حضرت نعیم الدین مراد آبادی, فخر الاماثل, سید الافاضل, جو حضرت امام محمد اللہ خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترجمہ ہے اس پر تفسیر کے حواشی جو ہے نا ان کے ہیں. ان کا ایک مناظرہ تھا ایک آرین کے ساتھ, اس کا نام تھا رام چندر نام کا. تو بڑے بڑے علماء موجود تھے, تو مناظرے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی, لیکن حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تشریف لا لیے. تو رام چندر نے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو نعیم الدین, اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتے, میں تمہارے قرآن کے 15 پاروں کا حافظ ہوں. الحمدللہ, یعنی تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ الحمدللہ یہ قرآن کا اعجاز ہے. میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تیرے وید کے چند اوراق پڑھ کے سنا دے بغیر دیکھے. وہ خاموش ہو گیا تم سے. سبحان اللہ. کہا سبحان اللہ, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ تجھ جیسے منکر کی زبان پر بھی چڑھ جاتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو سبحان اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر جاذبیت ہے, اور ہر کوئی اس کو اگر کوشش کریں تو ہم ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے کہ علم ترا سے لے کے والناس تک سورہ, یا پھر والضحیٰ سے لے کے والناس تک اگر ہم یہ سورہ یاد رکھیں. بہت سے ماشاءاللہ پورا 30واں پارہ بس حفاظ بھی ہے ہمارے پاس, اور اس پر اصل عمل کرنا زیادہ حفاظت کا کام ہے. اور آگے آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ او آمن علیہ البشر, یعنی ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا اور اسی معجزے کے مطابق لوگ اس پر ایمان لاتے رہے. ہر ایک کے ساتھ ایک معجزہ رہا. اللہ اکبر. اب آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ, اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی یعنی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی کے ذریعے نازل کیا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے, اور یہ لکھا ہوا اللہ کی طرف سے نازل ہوا قرآن ہے. فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن
میری پیروی کرنے والے دیگر انبیاء کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے. الحمدللہ پیروی کرنے والی, الحمدللہ مسلمان زیادہ پیروی کرنے والے. میں نے دیکھا تعداد تو کرسچنس کی زیادہ ہے, ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں, وہ پیروی کرتے ہوئے ہارڈلی کوئی مجھے کرسچن نظر آتا ہے. یہ سرکار مدینہ کی غلامی ہے جو ہمارے گلے میں ان کے توق پڑا ہوا ہے, غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے کہ ہم اسلام سے ہٹتے نہیں ہیں, حتی الامکان کوشش کرتے ہیں ہم مسلمان ہی رہیں اور اسلام کے اصولوں پر چلتے رہیں. الحمدللہ حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں ہم. یہ دین ہے اللہ اس کے رسول کی. تو بہرحال اسلام, ہمارا اسلام کمپلیٹ, ہمارا دین کمپلیٹ ہے. اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں. اب یہ فتنے اٹھتے رہیں گے اور کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفار کیا کرتے ہیں, ان کا ارادہ کیا ہے, یہ جو نور ہے اسلام کا نور ہے, اسلام نور, قرآن نور, ذات پاک مصطفیٰ نور, اس نور کو پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب بڑے بڑے اوریٹرز آتے ہیں, بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہیں کہ اس کو بجھایا جائے, لیکن یاد رکھو ہم اپنے عقیدے کو, ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن کے صحیح قاری بنو, کہ قرآن پڑھو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل سمپل سے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, کیا ہے, اور یہ نماز جو ہے تمام برائیوں سے بچاتی ہے, تمام گندگیوں سے بچاتی ہے, تمام آفات ارضی و سماوی سے بچاتی ہے. یہ نماز ایک اللہ سے ملاتی ہے, ایک ایسا معراج ہے مومن کے. سرکار فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین, نماز معراج ہے, عروج پر پہنچا جاتی ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. یا تو وہ اللہ کو دیکھتا ہے, اللہ تو اس کو دیکھ ہی رہا ہے, اگر وہ نہیں کیفیت تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, یہ مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو کیا ہے ہمارے اندر جو کمزوری آ جاتی ہے نا, شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جو آیتیں تو نبی پاک پر نازل فرمایا, جو قرآن ہمیں عطا کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, یا اللہ ہمیں اس کا صحیح قاری بنا دے, اس پر عمل کرنے والا بنا دے میرے مالک, سچا نبی پاک کا غلام بنا دے ہمیں میرے مالک, سچا امتی کہ دنیا میں قبر حشر نشر میں ہمیں سرکار مدینہ کی امتی کہہ کر پکارا جائے, کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے کہہ کر پکارا جائے. یہی اللہ تجھ سے آرزو ہے میرے مالک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ, والحمد للہ رب العالمین.